آج کے اس مختصر سے پروگرام میں ہم آپ حضرات کے سامنے 5 سوالات اور ان کے جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے بعد میں آنے والے دینی پروگرام آپ کی خدمت میں بحسن و خوبی پہنچے اور آپ وقتی ضرورت ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سامعین کرام، ہم ملاحظہ فرمائیے 5 سوالات۔ دیکھیے، ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر کتنے ملک ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر یعنی پوری دنیا کے اندر کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ روئے زمین کا کل رقبہ کتنا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز پر بچھایا ہے، اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل روئے زمین کا پھیلاؤ کتنا بنایا ہے، یعنی زمین کا پھیلاؤ کل کتنا ہے، یعنی زمین کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اور کس حصے پر کون سی مخلوق رہتی ہے۔ تو سامعین کرام، آپ کی اس ویڈیو میں، آج کے اس پروگرام میں ہم ان 5 سوالوں کا آپ حضرات کی خدمت میں جواب پیش کریں گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے، پہلا سوال کہ پوری دنیا کے اندر کتنے ملک ہیں۔ سامعین کرام، پوری دنیا کے اندر دیکھیے 232 ملک ہیں، اور اسی طرح سے ایک بات یہ آتی ہے کہ دنیا کے اندر 195 ملک ہیں، اور اس طرح یہ بات بھی ملتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 240 ملک یا اس سے کچھ کم و بیش بھی ہیں۔ بہرحال یہ ملکوں کے سلسلے میں مختلف باتیں ہیں، اور مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ملک 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ملک ہوتے ہیں کہ جن کو مانیتا ملی ہوتی ہے، اور بعد وہ ملک ہوتے ہیں جو ملک ہوتے ہیں لیکن انہیں مانیتا ملی نہیں ہوتی۔ تو اگر مجموعی اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں کہ 232 ملک ہیں یا 240 یا اس سے کم یا زیادہ، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر ہم اس اعتبار سے کہیں کہ وہ ملک، وہ ممالک جن کو مانیتا ملی ہے، تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں کہ پوری دنیا کے اندر 195 ملک ہیں، تو یہ بات بھی اپنی جگہ بجا ہے۔ تو بہرحال پوری دنیا کے اندر 232، 240 کم و بیش یا 195 ملک ہیں۔ سامعین کرام، دوسرا سوال کہ دنیا کے اندر کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، پوری دنیا کے اندر 3064 بولیاں استعمال ہوتی ہیں، یعنی 3064 بولی، 3064 زبانیں بولی جاتی ہیں، یعنی 3064 زبانوں کے بولنے والے افراد اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ اور تیسرا سوال کہ کل روئے زمین کا رقبہ کیا ہے۔ سامعین کرام، کل روئے زمین کا رقبہ ہے 13 کروڑ مربع میل۔ کتنا؟ 13 کروڑ مربع میل۔ اور چوتھا سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز پر بچھایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ایک مچھلی کی پشت پر بچھایا ہے۔ اس زمین کو ایک مچھلی کی پشت پر بچھایا ہے جس کا نام یہمود یا لوتیا ہے۔ اور 5واں سوال کہ اس زمین کا پھیلاؤ کتنا ہے۔ اس زمین کا پھیلاؤ کتنا ہے، یعنی زمین کی لمبائی چوڑائی کیا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ زمین کا جو پھیلاؤ ہے، زمین کی جو لمبائی چوڑائی ہے، گویا کہ یہ
500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کے کنارے کا اگر راؤنڈ لگانا چاہتا ہے، اس کا پورا چکر لگانا چاہتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے 500 سال کے اندر پوری دنیا کا ایک راؤنڈ لگے گا، یعنی دنیا کے کنارے کا چکر لگانا اگر آدمی چاہتا ہے تو ایک راؤنڈ لگانے کے اندر 500 سال گزر جائیں گے۔ تو یہ اس زمین کا یہ پھیلاؤ ہے۔ اب آ جائیے کہ اس پر کون کون سی مخلوق اور کہاں کہاں پر رہتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس زمین کے 500 حصے کریں گے۔ دیکھیے زمین کے کتنے کریں گے ہم؟ 500 حصے۔ اب ان 500 حصوں کے اندر جو 300 حصے ہیں تو 300 حصوں کے اندر جو ہے پانی ہے۔ 500 حصوں میں 300 حصوں کے اندر پانی ہے۔ اب 300 حصوں کے بعد میں بچتے ہیں 200 حصے، تو 200 میں 190 حصوں کے اندر ایک مخلوق ہے جس مخلوق کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، اور یہ مخلوق بھی یہ انسانوں ہی میں سے ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی خاص طور پر ان کے بیٹے یافس کی اولاد میں ہے یاجوج ماجوج۔ تو بہرحال یاجوج ماجوج کی جو تعداد ہے یہ گویا کہ یعنی ایک اتنی بڑی تعداد ہے جو 190 حصوں کے اندر یہ یاجوج ماجوج رہتے ہیں۔ اب 190 حصے کٹنے کے بعد میں 10 حصے بچتے ہیں، اور ان 10 حصوں میں جو 7 حصے ہیں ان میں دیگر حبشی لوگ رہتے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں وہ 7 حصوں کے اندر رہتے ہیں، اور 7 حصوں کے بعد میں 3 حصے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو ان 3 حصوں کے اندر جو ہے باقی مخلوقات رہتی ہے، 3 حصوں کے اندر باقی مخلوقات رہتی ہے۔ بہرحال 500 سال کی مسافت ہے اس زمین کا پھیلاؤ، اور اس زمین پر مخلوق خدا کے رہنے کی یہ ترتیب ہے کہ 500 حصوں میں سے 300 حصوں میں پانی ہے، اور 200 حصوں کے اندر جو ہے یہ دیگر مخلوقات ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔